ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا، جماعت احمدیہ نے بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ پورے عالم میں اسلام کے لیے سر انجام دی۔ گزشتہ چند پروگرام سے ہم ذکر کر رہے ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے جماعت احمدیہ کی خدمات کا۔ جہاں ہم ان پروگراموں میں تذکرہ کیا ہم نے جماعت کے مرد حضرات کا، وہاں پر جماعت کی خواتین نے بھی شانہ بشانہ خدمات سر انجام دیں۔ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، تو اس تقریب میں ایک گولڈ میڈل دیا گیا ایک خاتون کو جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، اور ان کی تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں ایک سند پیش کی گئی اور گولڈ میڈل دیا گیا۔ انہوں نے اس وقت آپ اسکرین پر یہ سرٹیفکیٹ دیکھ بھی سکتے ہیں، جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے، اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو وہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ کی خدمات کا اگر مختصر تذکرہ بھی یہاں پر کر دوں، تعارف بھی کروا دوں۔ بیگم شفیع احمد صاحب مرحومہ، آپ ڈاکٹر سید شفیع احمد صاحب دہلوی کی اہلیہ تھیں، اور جو کہ خود بھی ممتاز صحافی تھے، اور بعد میں آپ کی اہلیہ نے بھی آپ کے اس کام کو جاری رکھا، اور جس اخبار کو آپ دہلی سے نکالا کرتے تھے پاکستان میں، جب آپ پاکستان ہجرت کر کے آئیں تو وہاں پر بھی اس اخبار کو بھی آپ نے دوبارہ جاری کیا۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر کی پہلی مسلم باپردہ خاتون صحافی تھیں، جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ بھرپور کام کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے شملہ کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ 1947 میں قائد اعظم نے مسلم ایڈیٹروں کی کانفرنس سے خطاب کے دوران پاکستان کے متعلق حقائق سے آگاہ کیا، تو قائد اعظم نے وہاں بھی کانفرنس میں شریک بیگم شفیع احمد صاحب کی خدمات کو سراہا۔ آپ کی ایک بیٹے سید حسنات احمد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ سید برکات احمد صاحب جو کہ انڈیا کے ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں۔ ناظرین، اس مختصر تعارف کے بعد مقصد صرف یہ تھا یہاں پہ بتانا کہ جماعت کی مرد حضرات کے علاوہ خواتین نے بھی بھرپور خدمات سر انجام دیں ہر اعتبار سے، اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ نصیر حبیب صاحب ہمارے پاس یہاں ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، اور فیتھ کا مطلب جو کہ یقین محکم تھا، اور بعد میں آج کل اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سے مراد ایمان لیا جاتا ہے، تو یہ سفر جو ہے یہ کیسے طے ہوا یقین محکم سے لے کے ایمان تک کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں اور ان کی جو جدوجہد ہے، وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کسی پردہ اخفاء میں ہے یا اس کے لیے کوئی بڑی ریسرچ کرنی پڑے گی، وہ سب پہ واضح ہے، عیاں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے پروجیکٹ نہیں کیا گیا، جو اس کے خاص فیز تھے وہ پاکستان میں ایڈٹ ہوئے ہیں۔ 11 اگست کی جو تقریر ہے وہ بعض حلقے اسی وقت سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ تقریر کو جو ہے وہ زیادہ پروجیکشن نہ ملے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی تحریروں کو، ان کی تقریروں کو، ان کے الفاظ کو، اور ان میں سے بعض ڈائریاں تک نکالی گئیں، اور یہ کہا گیا جی ان کی موجودگی میں فلاں صاحب نے یہ تقریر کی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس تقریر کے کانٹینٹ سے متفق تھے۔ تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ایک ایسی وجہ کیوں یہ کیا گیا، یہ پہلی بار جو ہے، یہ سب سے پہلے جو ہے تقریباً پیریڈ میں یحییٰ خان کے پیریڈ میں پہلے فوج میں یہ متعارف کرایا گیا ہے، اور اس کے بعد ضیاء الحق کے پیریڈ میں یہ پھر اس کا ریپلیس کر دیا گیا ہے کہ جو یقین محکم کا ترجمہ تھا اسے ایمان اور بعد میں اسلام کے ساتھ بدل دیا گیا۔ حالانکہ پاکستان کی جدوجہد میں مسلمانوں کے تمام فرقے، جن میں احمدیہ جماعت بھی شامل تھی، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، جن میں جیسا کہ انٹرویو میں بھی آپ کو کچھ روشنی ملے گی کہ اس میں پارسی بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے، ہندو بھی شامل تھے۔ پاکستان کے جو پہلے وزیر قانون تھے جوگیندر ناتھ منڈل، وہ ہندو تھے۔ تو اگر یہ ہوتا ایسا کانسیپٹ اسلامی اسٹیٹ کا، تو
تو ایک اسلامک اسٹیٹ میں ایک ہندو کیسے وزیر قانون بن سکتا ہے؟ وہاں تو کسی مولوی صاحب کو ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ آپ ان قائد اعظم کے جو کنڈکٹ ہیں، قائد اعظم کا جو طرز عمل ہے، اس کی روشنی میں ان کی تقریروں کو آپ پرکھیں تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ ان کا ہرگز کوئی مقصد ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ ان کی جو تاریخ، معلوم تاریخ سب کے سامنے عیاں ہے، جب آپ اس کو الگ کر کے اس کے خاص معنی پر پہنانے کی کوشش کریں گے، اسے دینے کی کوشش کریں گے، معنی دینے کی، تو ایک ڈیفرنٹ چیز بنے گی۔ وہ ہماری نسل کو ایک خاص طرز عمل اور ایک خاص جو ذہنیت پروڈیوس کرنے کے لیے یہ کام کیے گئے ہیں۔ کیوں کیے گئے ہیں؟ اس لیے کیے گئے ہیں کہ یہ IH کی قریشی کی کتاب ہے ایجوکیشن ان پاکستان، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری تعلیم میں کچھ فنڈامنٹل خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انٹیلیجنشیا جو ہے وہ سب سے دنیا کی کرپٹ ترین انٹیلیجنشیا ہے۔ ایک ہی انٹلیکچوئل آپ کو، ایک ہی بڑا ٹاپ کلاس کا جو وکیل ہے، بہت قابل آدمی، وہ کبھی ماشاء اللہ کے حق میں دلائل دیتا نظر آئے گا، کبھی اس کے خلاف دلائل دیتا نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کمٹمنٹ نہیں ہے، ہم اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے کا یہ ہے کہ جب میں نے اپنی جیب میں دیکھا تو کھوٹے سکے تھے، ان کھوٹے سکوں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ انہوں نے اس اپنے مضمون مقاصد کے لیے یہ چیزیں کی۔ آپ جانتے ہیں 53 کے جو فسادات، وہ منی رپورٹ میں واضح ہیں کہ جب اپنے سیاست کے لیے اس قسم کے آپ کام کریں گے، سیاسی مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مذہب کو لے کے آئیں گے، تو پھر اس طرح کے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے۔ ان نتائج کے لیے یہ عمل جاری رہا ہے۔ دیکھیں جب پاکستان بنا ہے، قائد اعظم نے کس طرح تمام، نہ صرف مسلمانوں کے تمام فرقوں کو، بلکہ تمام دوسرے جو پسے ہوئے طبقے تھے، مظلوم طبقے تھے، ان کو اکٹھا کیا ہے۔ اور شیڈیول کاسٹ تھیں، عیسائی تھے، کرسچن تھے، جو پسے ہوئے طبقے تھے، ان کو اکٹھا کر کے جدوجہد بنایا، یہ گلدستہ بنایا، تخلیق کیا قائد اعظم نے۔ ان کی وفات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قرارداد مقاصد آئی، جس میں انہیں موقع ملا مذہب کو دینے کا، یہاں سے پھر آغاز ہو گیا، اس سے پھر بکھرنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ ان کی تمام تحریروں کو ایک خاص نقطہ نظر کے مطابق تفسیر کی گئی ہے، ان کو نئے معنی پہنائے گئے ہیں، اور اس سے پھر آپ دیکھیں جوں یہ کام ہوتا گیا ہے، اسی طرح ہماری سوسائٹی میں ایک فشر اور ایک جو افتراق اور انتشار پیدا ہوتا گیا ہے، اور یہ ڈس انٹیگریشن کا عمل جو ہے جاری ساری ہوا ہے۔ اور جب تک ہم اپنی نئی نسل کو آگاہ نہیں کرتے کہ قائد اعظم کے یہ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کے بیسک نعرے میں، تو دیکھیں ہمارے لیے بے شک ٹھیک ہے ایمان اور اسلام ہے، عیسائی کے لیے کیا ہے اس کا اپنا، اور پارسی کے لیے کیا ہے اس کا اپنا۔ تو قائد اعظم جب سب کو اکٹھا کر رہے تھے، کامن نعرہ دے رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے جو بھی وہ اپنا دین سمجھتا ہے، جو بھی اس کے عقائد ہیں، اس کے مطابق اپنے پورے فیتھ اور یقین کے ساتھ وہ کو سرگرمی دکھا رہا تھا۔ ان سب کے لیے قائد اعظم نے جگہ رکھی تھی، اور 11 اگست کی تقریر اس کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں جب آپ نے انحراف کیا ہے، یہ انتشار کا عمل بڑا ہے، صوبے میں ایسی تحریکیں پیدا، ایک صوبہ الگ ہو گیا بہت بڑا، اور دوسرے صوبوں میں یہ انتشار افتراق کا عمل جاری ساری ہے، اور ابھی تک ہمیں عقل اور سمجھ جو ہے نہیں پیدا ہوئی کہ ہم ان کی قائد اعظم واپس لوٹ سکیں، اور اس کے مطابق ہم اپنی جدوجہد کا آغاز کریں اور عمل کا آغاز کریں، اس ملک کو بچائیں، باقی ماندہ جو رہ گیا ہے خدا را اس کو بچائیں۔ جزاکم اللہ۔ اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کیونکہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پر ہی بنا تھا اور اسلام کے لیے بنا تھا، تو یعنی اس حوالے سے اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے لیے بنا تھا، مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ تمام وہ طبقے جو استحصال زدہ تھے، جو بڑے بڑے سرمایہ داروں کا استحصال ہو رہا تھا اور کرنے پہ تیار تھے، سمجھتے کہ ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہوں گے، ایک ڈومینیشن کے تحت ہم ہندو کی ڈومینیشن میں نہیں رہ سکتے، تمام مظلوم طبقے یہ چاہتے تھے، وہ سب کے لیے بنا تھا، مسلمانوں کے لیے بھی بنا تھا۔ لیکن اس کا یہ کہاں سے مطلب آیا کہ خاص کسی مولوی کی تعبیر اور تفسیر کے مطابق بنا تھا کہ خاص مولوی صاحب آ کے وہاں اپنا اسلام نافذ کریں؟ اگر یہ بات تھی تو جمعیت علماء ہند کیوں پاکستان کی جدوجہد میں شامل نہیں ہوئی؟ کیوں کانگریس کے ساتھ تھی وہ؟ اگر یہ بات تھی اسلام کے نام پہ، تو کیوں آپ نے کہا تھا کہ پے نہیں بننے دیں گے اس کی؟ کیوں اسے نہ پاکستان کہا تھا؟ ایک بڑے مولوی صاحب نے جب قائد اعظم نے ان کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ اس کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، تو انہوں نے کیوں کہا تھا لا حول ولا قوت؟ نہ پاکستان کے لیے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ کیوں کہا تھا پھر؟ اگر اس کے لیے بن رہا تھا تو نعوذ باللہ، تو یہ تو پھر بڑی بلاسفہمی ہے کہ آپ اسلام کے لیے بن رہا تھا تو آپ اس کے خلاف تھے، آپ ہندو کے ساتھ شامل تھے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ سیب صاحب۔ پچھلے ہم بات کر رہے تھے قیام پاکستان کے حوالے سے، اور یہ ہمارا جو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ
جب باؤنڈری کمیشن کا جو کمیشن آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ کیا تقسیم ہوگی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اور اس تقسیم کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا تھا کہ جو گرداسپور کا ضلع ہے جو کہ پنجاب کے اندر ہے وہ بھی، اور جس میں قادیان بھی شامل ہے، وہ پاکستان کے اندر شامل ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یکدم یہ پتہ لگا کہ اس ضلع کو اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا پاکستان کے اندر. تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ اس کو پاکستان کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اس کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا گیا؟ یہ بڑا ہی ضروری لیکن مشکل سوال ہے. اس سوال کے جواب سے پہلے میں جو ابھی آپ نے تمہیدی کلمات کہے تھے وہ بھی میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں. میں چند فکرے اگر آپ اجازت دیں تو اس کے متعلق بھی کہنا چاہتا ہوں. محترمہ بیگم شفیع دہلوی بہت عظیم خاتون تھیں، ان کی بڑی خدمات ہیں. قائد اعظم ان کی خدمات کے مداح تھے. ان کی اولاد کو بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے اچھی خدمات کا موقع ملا. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے قیام میں یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے جماعت احمدیہ کی خواتین کا حصہ اس سے بہت زیادہ ہے. قادیان میں لجنہ کی صدر ان دنوں میں تھی محترمہ ام داؤد، حضرت میر محمد اسحاق کی بیگم صاحبہ. وہ لجنہ کی ان دنوں بہت انتظامی قابلیت کی مالک تھیں. انہوں نے لجنہ کو نہایت عمدہ طریق پہ منظم کیا، اور جو بھی خدمت قیام پاکستان کے سلسلے میں جماعت نے کی ہے اس میں یقیناً عورتوں کا بڑا مؤثر حصہ تھا، اور لجنہ کا بہت ہی مؤثر حصہ تھا. میں شاید پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ہمارے ایک مخالف نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے قادیان کی عورتوں نے الیکشن میں ہرا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عورتوں نے تعلیم میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تنظیم میں بڑا کردار ادا کیا ہے، تربیت میں بڑا کردار ادا کیا ہے، قربانیوں میں بڑا کردار ادا کیا ہے. صحابیات کی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں یہاں ملتی ہیں. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے عورتوں کے ہم اس لحاظ سے اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے جو سوال کیا یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بڑا مشکل سا سوال ہے، اس لیے کہ یہ جو حقائق ہیں اور یا جو بنیادی طور پہ تقسیم ہندوستان کا جو فارمولہ بنا تھا اس کے مطابق گرداسپور کا ضلع قادیان یقیناً پاکستان کا حصہ تھا. بلکہ جو پہلا اعلان ہوا ہے اس کے مطابق تو قادیان میں وہ ہمارے اتفاق سے ہم جہاں رہتے تھے سامنے پوسٹ آفس تھا، تو پوسٹ آفس کی سرکاری عمارت وہاں پہ سمجھی گئی، تو وہاں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا. ہم نے پاکستان کا جھنڈا قادیان میں لہراتے ہوئے خود دیکھا ہے. 3 دن تک وہ پاکستان میں قادیان شامل رہا اس لحاظ سے وہ اصولی طور پہ. اس کے بعد کیا ہوا بیک گراؤنڈ میں بہت سی باتیں اس کے متعلق بہت سی کہانیاں چلتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت بڑی سازش تھی. پنڈت نہرو جو اس زمانے میں کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے اور بڑا سمجھا جاتا تھا، ان کا بڑا اونچا مقام، ان کو کشمیر کے ساتھ جو تعلق تھا وہ سمجھتے تھے کشمیر کا حصول یا کشمیر کو ہندوستان میں کسی قیمت پہ شامل کرنے کے لیے یہ پہلا سٹیپ تھا کہ گرداسپور کا ضلع جو ہے یہ ہندوستان میں شامل ہو، کیونکہ اس کے بغیر ان کا کوئی تعلق کشمیر سے نہیں بنتا تھا. تو اس کے لیے پھر یہ کوشش کی گئی کہ ثابت کیا جائے کہ گرداسپور میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، اکثریت نہیں ہے. تو یہ خلاف حقیقت تھی بات. پٹھان کوٹ کی گرداسپور ضلع گرداسپور کی جو 4 تحصیلیں تھیں ان میں سے ایک پٹھان کوٹ میں ضرور ہندو زیادہ تھے، لیکن قادیان میں یا بٹالہ کی تحصیل جو ہے وہاں تو غالب اکثریت مسلمانوں کی بنتی تھی. اگر صرف تحصیل کو دیا جائے تو بٹالے میں مسلمانوں کی غالب اکثریت بنتی تھی، اس وجہ سے کہ قادیان ہمارا مرکز وہاں پہ تھا. اور بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ اس وقت مسلمان جو کوشش کر رہے تھے، بعض مسلمان نام نہاد مسلمان، کانگریسی مسلمان، نیشنلزم کے پرچارک، وہ تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کم کیا جائے. یہ کتنے ستم ظریفی ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے. وہ اس بات کی کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جائے کہ فلاں مسلم نہیں ہے، فلاں مسلم نہیں ہے، فلاں مسلم نہیں ہے. لیکن قادیان والے، جماعت احمدیہ والے، وہ پہلے دن سے حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے پہلے دن سے یہ کوشش شروع کی کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو. یہ عجیب بات ہے. پاکستان کی بنیاد مسلمانوں کی تعداد پہ ہے،
اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ جماعت احمدیہ کر رہی تھی۔ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ سکھوں میں سے مسلمان ہوئے بڑے مخلص، بڑے قابل رشک مسلمان ہوئے، ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے جماعت کی کوششوں سے۔ تو جماعت تو اس کوشش میں تھی۔ تو بہرحال یہ جیسے میں نے عرض کیا، پنڈت نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے، ان کی جو آپس میں سازش چلی، ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے اس کے متعلق تفصیل سے آگے ذکر آئے گا، ان کو پہلے سے ہدایات دی جا چکی تھیں۔ ان سازشوں کے نتیجے میں بہت سے لوگ مختلف، لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بھی ساتھ میں نام لیتے ہیں کہ اس کا بھی بڑا دخل تھا اس میں، کسی نہ کسی طور سے یا کسی وجہ سے، یا بہت سی کہانیاں چلتی ہیں اس میں۔ تو بہرحال ان کو قطع نظر کرتے ہوئے بھی یہ سراسر انصاف کا خون کیا گیا، سراسر حقائق سے روگردانی کی گئی، اور پہلے سے طے شدہ باؤنڈری لائن جو تھی اس کے مطابق فیصلہ دے دیا گیا۔ تو اس ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے قادیان ہندوستان کا حصہ بنا اور پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا۔ گو ہم سمجھتے ہیں کہ جماعتی لحاظ سے خدا تعالیٰ نے ہمیں قادیان کے مرکز کو قائم رکھتے ہوئے اور مرکز قائم کر دیے، اور اسلام کی اور احمدیت کی اشاعت کے سامان بہت وسیع ہو گئے، بہت بہتر ہو گئے۔ نتائج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس کا فائدہ ہوا، لیکن بہرحال اس وقت یہ خاصی مشکل مرحلہ تھا جماعت کے لیے، جو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک امتحان تھا، ابتلا تھا، جس سے جماعت سرخرو ہو کے باہر نکلی۔ قبل اس کہ جماعت احمدیہ کے مرکز کی ہجرت کی بات کریں، ایک تھوڑی سی جی جی اجازت دیں؟ جی جی میں یہ کہوں گا کہ یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ مسلم لیگ کی ہدایت پہ جماعت نے اپنا محضر نامہ الگ باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کیا۔ شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے بڑی قابلیت کے ساتھ جماعت کا موقف اور بڑی کوشش کے ساتھ کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور کمیشن تو الگ عنوان تو وہ جو کمیشن بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس میں ان سے سوال ہوا باقاعدہ کہ آپ کا، جسٹس تیجا سنگھ تھے، شاید میرا ذہن میں نام ہے، تیجا سنگھ تھے، انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آپ کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شیخ صاحب نے کہ ہم اول اور تاخر مسلمان ہیں، ہم تو پیشی اسلام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں بنیادی بات جو ہے وہ وہاں پہ ہمیں اسلام مسلمان تسلیم کیا، ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ہم یہ وہ بعض علاقے کا فیصلہ ہو رہا ہے تقدیر پہ، اور اب جناب منزل جو انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ یہ میں بھی پوچھ رہا تھا کہ قبل اس کے ذکر کریں جماعت احمدیہ کے مرکز کی ہجرت کا، جب یہ سارے حالات نظر آ رہے تھے سامنے کہ ہو سکتا ہے کہ حالات بھی خراب ہو جائیں، یا تقسیم پاکستان، تقسیم ہندوستان کے حوالے سے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو کیا ہدایات فرمائیں، کیا نصائح فرمائیں، اور یا کیا ایسی تیاریاں تھیں جو آپ نے جماعت کو کرنے کو کہا ان حالات سے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فراست اور دور اندیشی سے نوازا تھا، اور آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو آپ نے یہ بتایا کہ اتحاد سے رہیں۔ پہلی چیز تو جس کی ضرورت تھی بنیادی طور پہ، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں اندرونی ان کے کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن اگر کوئی بیرونی طاقت یا بیرونی دشمن غیر مسلم اگر مسلمانوں پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو سب مسلمان مل کر اس کا دفاع کریں۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز تھی، بہت ہی ضروری چیز تھی، لیکن اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ مسلمانوں کے جو باہم اختلافات تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد، اگر اتحاد ہوتا تو یقیناً جو باؤنڈری کمیشن ہے اس کا فیصلہ بھی مختلف ہوتا، اور یقیناً جو نقصان مسلمانوں کو پہنچا اس کے بعد اس میں بھی کم ہو جاتا، اگر وہ نہیں ہوتا بلکہ نہیں ہوتا یا کم ہو جاتا۔ تو بہرحال مسلم موعود نے ایک تو یہ فرمایا، تعلیم کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ مسلمانوں کو تجارت کی طرف توجہ دلائی، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ہندو یہ کہتا ہے کہ ہم بعض چیزیں مسلمانوں سے نہیں خرید سکتے، نہیں خریدیں گے، تو وہ چیزیں مسلمان ہندوؤں سے نہ خریدیں۔ یہ ایسی بات تھی جو اقتصادی غلامی مسلمانوں کو چھوت چھات کی ہندوؤں کی جو نہایت ہی ایک خوفناک قسم کی چیز ہے، اس سے بچانے کے لیے اور اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے بہت ضروری تھی۔ تو اس مسلم موعود کی مدبرانہ رہنمائی
سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، مثلا ان دنوں میں جو قافلے نکلے ہیں قادیان کے علاقے سے، ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی تنظیم کی وجہ سے، جماعت کی رہنمائی جو ہو رہی تھی اس کی وجہ سے جماعت کو اس طرح سے نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ قادیان کی جو ہماری جو ذیلی تنظیمیں تھیں ان کو حضور نے جو رہنمائی ان کی فرمائی، ان کو ہدایات دیں، بدلے ہوئے حالات کے مطابق ان کی تیاری کے لیے ان کو بتایا گیا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس طرح احمدی نوجوانوں نے ان دنوں میں قربانیاں دی ہیں کہ قرون سابقہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اور وہ اسی وجہ سے تھا کہ اس وقت جماعت جو ہے وہ ذہنی طور پہ پورے طور پہ تیار تھی کہ کسی قسم کے بھی حالات ہوں، اگر فوج سے یا پولیس سے مقابلے کی صورت ہو تو ظاہر ہے وہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے تھے اس صورت میں، لیکن جو افراتفری مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے، فساد کرنے والے فسادی لوگ جو تھے، ان کا مقابلہ مختلف جگہ پہ احمدیوں سے ہوا، اور احمدیوں نے یہ ثابت کیا کہ اسلام اور ایمان کی طاقت کی وجہ سے احمدی اس وقت بھی غالب تھے۔ یہ ایسے بھی بعض مواقع پیش آئے ہیں کہ بڑے بڑے جتھوں کے سامنے چند احمدی قادیان سے گئے اور انہوں نے ان جتھوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا، ان کو الٹا ان کو پسپاہی اختیار کرنی پڑی۔ تو یہ بہت سی مثالیں ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں، اور یہ اسی وجہ سے تھا کہ حضور کی رہنمائی میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے حضور کی باتوں پہ کان دھرا، باقی لوگوں نے نہیں دھرا اور نقصان اٹھایا۔ دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ جون کے منصوبے میں یہ جو گرداسپور کا ضلع ہے اور یہ پاکستان میں شامل تھا، اور مطمئن تھے سارے۔ 17 اگست کو اعلان ہوا کہ یہ انڈیا میں شامل ہو گیا ہے، اور نیکسٹ ڈے 18 اگست کو عید تھی۔ اب لیڈر کا یہ پتہ چل، جب یہ 17 اگست تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے اور بڑا اطمینان ہر کوئی، اگلے دن عید اور ایک دم انکشاف ہوا کہ یہ جو لیڈر کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ گھبراہٹ اور مصیبت میں سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی ہوتی ہے، ایک اور مصیبت۔ لیکن آپ یہ دیکھیں تاریخ کے آئینے میں ان کا ریکارڈ اور ان کا جو کردار اور عمل اور ان کے محفوظ ہیں۔ انہوں نے ویری نیکسٹ ڈے جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیں 2 ہی پیریڈ ہیں اسلامی تاریخ کے، ایک عشق محمد عربی ہے اور دوسرا احمد ہندی کی وفات سے جو شروع ہوا ہے۔ تحریک پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسلام پہ کچھ نہیں ہوگا، افراد پہ وہ اچھے برے وقت آتے رہیں گے، لیکن یہ قافلہ آگے چلتا رہے گا، اور ہم جتنا اپنے آپ کو اس کے ساتھ ہم مانگ کر لیں گے اتنے ہی اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ عید کا ذکر آیا ہے تو مجھے عام طور پہ شعر بھول جایا کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے شاید میں 1-2 شعر بیان پڑھ سکوں گا۔ ہمارے ایک احمدی شاعر نے اس موقع پہ عید کے قرب کی وجہ سے، اور پھر یہ جو تقسیم کا ہو گیا تھا، بڑا بہرحال اس وقت لوگ غمگین تھے، تو اس کے متعلق انہوں نے لکھا کہ شاعر مغموم کہتا ہے ہلال عید سے، شاعر مغموم کہتا ہے ہلال عید سے، ڈوب بھی جا جی میرا جلتا ہے تیری دید سے، آسماں سے کیا ہمارے واسطے لایا ہے تو، آسماں سے کیا ہمارے واسطے لایا ہے تو، عید تو آئی نہیں ہے کس لیے آیا ہے تو۔ تو یہ انہوں نے احمدی شاعر، انہوں نے جماعت کے عام جو جذبات تھے اس کی ترجمانی کی، لیکن حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خیالات کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شہد کے مکھی جو ہے اس کا چھتا جب اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، چھتے کو شہد نکال لیا جاتا ہے، تو شہد کی مکھی اڑ کے دوسری جگہ جا کے چھتا بناتی ہے، وہاں سے بھی اس کو اگر اڑا دیا جائے تو تیسری جگہ جا کے۔ اس نے فرمایا کہ ہمارا مدینہ کہاں ہے، ہم یہ دیکھیں گے اور وہاں جا کے اسلام کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں گے، ہم مایوسی اور غمزدگی کی حالت میں کام کو نہیں رکنے دیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کام ایک دن کے لیے بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا نہیں رکا۔ یہ ریکارڈ ہے، وہ لوگ جو پٹھان کوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے دارالاسلام بنا کے، اور وہ لوگ جو مسانیہ میں بہت بڑا ایک دربار لگا کے بیٹھتے تھے اور بڑی نذرانے وصول کرتے تھے، وہ جو رتر چھتر والے تھے، وہ جو بٹالے والے تھے، بٹالہ شریف والے، یہ سب لوگ تو، اور وہ بلکہ میں کہتا ہوں امرتسر میں بڑے ایک ہمارے تھے نامور مذہبی رہنما کہا جاتا تھا ان کو، جن کا محترم پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ پاکستان کو وہ
کہتے ہیں کہ کوئی بچہ، کوئی کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو پاکستان کی پے بھی بنا سکے، وہ امرتسر سے اٹھ کے کیوں لاہور آ گئے یا ملتان آ گئے؟ یہ سب لوگ جو ہیں قادیان والے قادیان میں بیٹھے رہے، قادیان کی مرکزیت قائم رہی، قادیان والوں نے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی۔ اور یہ عجیب بات ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے قادیان والے مسلمان ہیں یا نہیں مسلمان ہیں؟ اس وقت یہ سوال کیوں پیدا نہیں ہوا جب 50,000 مسلمان، قادیان ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، 50,000 مسلمان بٹالے نہیں گئے، امرتسر نہیں گئے، فتح گڑھ نہیں گئے، وہ ہمارے پاس جو دوسرے گاؤں تھے تول والا وہاں نہیں گئے۔ قادیان کیوں آئے وہ سب لوگ؟ وہ سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کا گڑھ ہے، آپ جو مرضی تشریح کریں، علمی مناظرے کر لیں، مباحثے کر لیں، جو کر لیں، یہ عملی عوام کا عملی جواب ہے اس چیز کا کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہاں اسلام کی ہمدردی ہوگی، یہاں مسلمانوں سے ہمدردی ہوگی۔ اور اس زمانے کے اخباروں نے اس پہ اداریے لکھے، اس پر لکھا ہوا ہے، انقلاب اس زمانے کا اخبار تھا، اس نے لکھا ہے کہ قادیان ایک جزیرے کی حیثیت اختیار کر گیا مسلمانوں کے لیے، اور سارے علاقے کے مسلمان وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی، قادیان والے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی تاریخی حقیقت کے طور پہ محفوظ ہونی چاہیے بات، قادیان ایسے لوگ بھی آئے جو قادیان والوں کے بڑے مخالف تھے، جو جتنا زیادہ سے زیادہ ظلم ہو سکتا تھا قادیان والوں، مثلا ایک قصبہ تھا وہاں قریب پامڑی کے نام سے، پامڑی ہماری تاریخ میں اس کا ذکر بار بار آتا ہے اس قصبے کا، تو وہ پامڑی کے لوگوں کا بڑا اختلاف تھا قادیان سے، اور بڑی زیادتی اور ظلم ہوتا تھا وہاں پہ۔ خود میں ایک جلسے میں شامل ہوا، چھوٹا بچہ تھا میں، لیکن میں اپنے والد صاحب کے شوق کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے میں بھی شامل تھا اس میں۔ تو وہاں لڑائی ہوئی، احمدیوں کو چوٹیں بھی آئیں، مقدمے چلتے رہے بعد میں، لیکن اس وقت پامڑی والے قادیان آئے پناہ لینے کے لیے، اور ان کو اسی طرح سے پناہ دی گئی جس طرح باقی لوگ تھے۔ اور یہ بھی دلچسپ بات ہے اور حقیقت ہے کہ پامڑی کے لوگوں نے کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم نے بہت غلطی کی تھی، ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، ہماری بیعت کریں، بیعت لیں ہماری، ہم احمدی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس وقت آپ کی بیعت نہیں لیں گے، آپ پاکستان جائیں، پاکستان جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو ضرور بیعت کریں، لیکن یہاں اس وقت ہم آپ کی مدد جو کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے۔ تو بہرحال یہ یعنی اسلام کی نمائندگی ہم کر رہے تھے، اسلام مسلمان سب یہ سمجھتے تھے، اور پھر وہ منارۃ المسیح سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی تھی، وہ جو بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ شاید ان کی عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے ہیں، ان عورتوں اور بچوں کو قادیان کے درویشوں نے جمع کیا ہے بعد میں اور پاکستان میں بھیجا ہے۔ یہ ایک بات میں صرف عرض کروں گا کہ ایک بار گاندھی جی سے کہا گیا تھا کہ طریق خلافت کے تعاون کے عوض ان سے گائے کی قربانی جو ہے وہ نہ کیا کریں، تو گاندھی نے کہا تھا کہ نہیں، اس وقت وہ نازک مرحلے سے گزرے، ہم یہ شرط نہیں۔ تو علماء اتنے اس سے ہوئے متاثر کہ کہا اگر اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو گاندھی جی تھے۔ تو یہ جو ہمارا طرز عمل ہے کہ انہوں نے کہا جی بیعت کرنے کے لیے، ہم نے کہا کہ نہیں، اس وقت آپ نہیں ہیں، تو اس سے بھی بڑھ کے تھا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، بلکہ کچھ سب پروگرام سے بھی ذکر کر رہے ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے، پھر قیام پاکستان کے حوالے سے، اور اب انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں ہجرت جو کہ پاکستان میں کی گئی اس کا ذکر بھی کریں گے، پاکستان کی طرف ہجرت کا۔ آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہو اس حوالے سے یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں آپ ہمیں، تو facts@mta.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں ہمارے سوالات، اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفادار